من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے یعنی ایمان والوں میں سے اگر کوئی مومن کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر برائی کو روکنے کی طاقت اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کے اندر زبان سے بھی برائی روکنے کا جذبہ، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر کم از کم وہ دل سے برا جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ جو دل سے برائی کو برا جاننا ہے یہ انتہائی کمزور ترین ایمان ہے، یعنی ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ ایمان کی اعلیٰ ترین حالت کیا ہے کہ ہاتھ سے روک دو، برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اگر برائی کو ہاتھ سے تم نہیں روک سکتے تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روکتے، نہیں روک سکتے، طاقت نہیں ہے، تو پھر کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانو۔ یہ انتہائی کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ ایمان کے درجات جو بیان کیے ہیں، اس میں عام لوگوں کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ اس کے ایمان کا اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ایمان کا مالک ہے، یعنی اس کا جو ایمان ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر بندہ برائی کو نہ روکے تو پھر وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کوئی برائی کرنے والا، جیسی وہ برائی ہے۔ اگر ہاتھ سے طاقت ہے روکنے کی تو وہ روک دے، اس کو ختم کر دے، برائی کو وہاں سے مٹا دے، برائی کو ہٹا دے، اور اس کی جگہ نیکی کو رائج کرے۔ مثلا کہیں پہ کوئی زنا کا اڈا ہے اور جس بندے کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو وہ اس کو نہیں روکتا تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا وہ برائی کا اڈا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہے، ایسا ہی گنہگار ہے جیسے وہ گناہ کر رہے ہیں، ایسا ہی برا ہے جیسے وہ برائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی جوا ہے، شراب ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ سود ہے۔ سود جو سود کا کام روکتا ہے اور اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور وہ نہیں روکتا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ بھی سود کھا رہا ہے، وہ بھی سود کا کام کر رہا ہے۔ یعنی برائی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں روکتا
اور ہیلے بہانے کرتا ہے کہ جی یہ یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا میں عام لوگوں کے سامنے ہیلے بہانے تو چل جائیں گے، عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں، کمزور لوگ، وہ تو خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو پھر وہاں پر تیرا کیا حشر ہوگا، یہ پھر وہ وقت تمہیں بتائے گا۔ اللہ رب العالمین جب تم سے حساب لے گا کہ میں نے تجھے برائی کو روکنے کی طاقت دی تھی، تو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا تھا، تو تو نے اس برائی کو ہاتھ سے کیوں نہیں روکا؟ میرے دوستو، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ایمان کے درجے بیان فرما دیے ہیں، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا سا، ہر بندے کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اگر وہ نہیں روکتے تو پھر وہ بھی انہی کے ساتھ کے ہیں کہ جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے انہی سے پوچھنا ہے۔ اور جس کے پاس زبان کی طاقت ہے اور وہ زبان سے برائی روک سکتا ہے، اور اس نے زبان سے برائی نہیں روکی، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور جس کے پاس یہ دونوں طاقتیں نہیں، تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہے کہ میرے کچھ امتی ایسے بھی کمزور ہوں گے جو معاشی طور پر بھی کمزور ہوں گے، معاشرتی لحاظ سے بھی کمزور ہوں گے، علمی لحاظ سے بھی کمزور ہوں گے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہوں گے، روحانی لحاظ سے بھی کمزور ہوں گے، ہر لحاظ سے کمزور ہوں گے، اور ان کے پاس صرف ایک درجہ ہوگا، اور وہ یہ درجہ ہوگا کہ وہ دل سے برائی کو برا جانتے ہوں گے۔ تو وہ بھی ایمان والے ہوں گے، اور وہ بھی گناہ سے بچ جائیں گے، برائی سے بچ جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ سرخرو ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دو طاقتیں نہیں دی تھیں، زبان کی طاقت بھی نہیں تھی، ہاتھ کی طاقت بھی نہیں تھی۔ وہ غریب تھے، افلاس تھے، اور کمزور تھے۔ کمزوری کے باوجود ان کے اندر، ان کے دلوں میں ایمان موجود تھا، اور وہ دل میں اس برائی پر کڑتے تھے، غصہ کرتے تھے، اس برائی کو برائی جانتے تھے، اس برائی کو برائی مانتے تھے، اور وہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ہاتھ سے اس برائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ان امتیوں کا بھی پتہ ہے کہ جو امتی برائی کو دل میں بھی برا جانتے ہیں، تو جو دل میں برا جانیں گے وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے، وہ گناہ سے بچ جائیں گے، ان سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ طاقتیں نہیں عطا کی جس کی وجہ سے وہ روک سکتے۔ تو میرے دوستو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے کو برائی نظر آتی ہے اپنے گھر میں، تو وہ اپنے گھر سے برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اسی طرح جو محلے میں کوئی طاقتور لوگ ہیں، محلے کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے، تو جو طاقت والے لوگ ہیں وہ ہاتھ سے برائی روک سکتے ہیں۔ شہر کے اندر برائی ہو رہی ہے تو شہر کے جو طاقتور لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ اس برائی کو روک دیں۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ اگر وہ طاقت نہیں لگائیں گے برائی کو روکنے کے لیے تو پھر کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ آج جو دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، یہ الٹ ہے۔ برائی کو روکنے کے لیے طاقت نہیں لگاتے، برائی کو ترویج دینے کے لیے طاقت لگائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی برائی کے کام ہیں جو طاقتور لوگ ہیں وہی کرتے ہیں۔ غریب اور مسکین اور کمزور بندہ وہ برائی کا کام نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اور اس کو سخت سزا ہوتی ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ برائی کے کام کرتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے۔ اگر پکڑے جاتے ہیں تو رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں اور پھر برائی کو ترویج دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی طاقت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں ایک عدالت جو لگنی ہے اس میں رشوت نہیں چلنی، اس میں بہانے ہیلے، اس میں جھوٹ نہیں چلنا۔ اللہ رب العالمین کی جب عدالت لگے گی تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنی بھی ہے، تمام مومن، ہر مومن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دوسری حدیث مبارکہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو برائی کو روکنے کا عمل ہے یہ ہر بندے پر لازم آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے سب، ہر ایک بندہ نگہبان ہے، نگران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر بندہ اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق جواب دہ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام راعٍ، حاکم جو ہے وہ نگہبان ہے، نگران ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ، اور آدمی، راعٍ فی اہل بیتہ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آدمی اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، نگران ہے، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو حاکم ہے اس سے تمام رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو آدمی ہے اس کو اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ حاکم ہے گھر کا، اس سے پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ، اور عورت جو ہے وہ بھی راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ، اور یہ عورت جو ہے یہ اپنے گھر کی، یعنی شوہر کے گھر کی اور بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنا جو فرائض منصبی ہے وہ ایمانداری سے ادا کیا ہے، اس نے اپنے شوہر کی عزت و عصمت کا خیال رکھا ہے، گھر کا خیال رکھا ہے، مال کا خیال رکھا ہے، اور اس کے بچوں کو
جو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں اس کو بچوں کو تعلیم کا انتظام کیا ہے، تو یہ عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حاکم سے پوری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے گھر کے جو امور ہیں، اس کی عزت، آدمی کی عزت، آدمی کے بچوں کی تعلیم اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور چوتھے جو ہیں حضور نے فرمایا والخادم راعن، خادم، ملازم، غلام، یہ بھی نگہبان ہے، نگران ہے، فی مال سید ہی، اپنے مالک کے مال پر، اس کے کام پر نگہبان ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور جو خادم ہے اس سے مالک کے مال اور اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس پر ذمہ داری ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر بندے پر ذمہ داری ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اور جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو غلام ہے اس سے صرف مالک کے مال اور اس کے کام کے حوالے سے پوچھا جائے گا، جو ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو انعامات عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ اپنی اس ذمہ داری کے اندر خیانت کرنے والے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن سزا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، پس تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر کوئی نگران ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے جو بھی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ متفقٌ علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے، یعنی دونوں کتابوں میں جو حدیث آتی ہے اس کو متفقٌ علیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں، یہ جو دو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں ان دونوں حدیثوں میں سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اگر برائی دیکھی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اس کو زبان سے روکنا ہے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں تو پھر کم از کم دل میں ضرور اس کو برا جاننا ہے۔ آج کے دور میں شیطانی جال اتنے بچھے ہوئے ہیں، یہ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر، کہ ان کے اندر ایک بات بڑی اہم سوچنے والی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس میں ایسا کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جو عام سیدھے سادے لوگ ہیں وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی برائی کو برائی کہتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کو پکڑ لیا ہے، دنیا کے لیے مارے پھرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کوئی دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔
کوئی آخرت کے لیے وقت نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، کفن کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ماں باپ مر جائیں تو جنازہ کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جن کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں انہی کے جو مرنے والا ہو، جو اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے، یہ فرض ہوتا ہے، اور یہ لازم اور فرض ہے یہ علم سیکھنا، لیکن نہیں سیکھتے۔ کیوں جی؟ ملازم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بس وہی یہ کام کرتے رہیں۔ یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ سیکھ لیں، کل قیامت کے دن ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اب عمل جو ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اور یہ ارادے سے عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ارادہ کریں گے تو عمل ہوگا۔ آج سے یہ نیت کر لیں کہ میں روزانہ ایک مسئلہ جو ہے انشاءاللہ دین کا ضرور سیکھوں گا، انشاءاللہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی پیسے نہیں لگتے۔ آپ روزانہ ایک مسئلہ سمجھیں، استنجے کا سیکھیں، وضو کا سیکھیں، پاکیزگی کا سیکھیں، کپڑے کے دھونے کا سیکھیں، گھر میں بچیاں جو کپڑے دھوتی ہیں عورتیں، ان کے حوالے سے پوچھیں۔ کوئی بندہ بھی، میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے تو کوئی بندہ سوال پوچھنے آتا ہی نہیں ہے، وہ باہر ہی اپنی مرضی سے کوئی مسئلے بنا لیتے ہیں اور وہی سارے ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں غلط۔ جب ہمیں پوچھتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہیں، بعض لوگوں کو یہ خیال آ جاتا ہے موت کا، ڈر جاتے ہیں کئی لوگ، تو پھر جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہیں جی ہم نے تو ایسے سنا۔ جی کہاں سے سنا؟ وہ جی فلاں بندہ جو ہے نا اس نے بتایا ہے، وہ جو گدھا ریڑھی چلاتا ہے وہ بتاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دین کا معیار ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ گدھا ریڑھی والے سے پوچھتے ہیں سوال، مسئلہ، جو سوال جو قرآن و حدیث جاننے والے لوگ ہیں ان سے نہیں پوچھنا جا کے۔ کیوں؟ شیطان ان کو قریب نہیں جانے دیتا کہ ہائے یہ لوگ جو ہیں سیدھے راستے پر نہ آ جائیں، یہ جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت کے راستے پر نہ چلے جائیں۔ کیوں؟ اس کے تو ووٹ کم ہو جائیں گے، اس کے ووٹ تو بڑھانے۔ تو میرے دوستو یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ علماء کے قریب نہیں ہوں گے آپ کو دین کا علم نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیں۔ جس چیز کا بھی آپ نے علم سیکھنا ہوتا ہے اس کے ماہر کے قریب ہوں گے تو وہ علم ملے گا، اس کے ماہر سے دور ہوں گے تو آپ گمراہی میں چلتے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ